فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب وقار، آج کی گفتگو وجہ قربانی حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد گرامی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ قربانی کہ جس کی بدولت آج ہمیں قربانی کی یہ عظیم نعمت جو ہے وہ ملی ہے، اس کے متعلق چند چیزیں آپ کے گوش گزار ہوں گی اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر صرف مسائل قربانی جو ہے اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت ذی وقار جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر گزشتہ جمعے سے شروع ہے، تو آپ کی زندگی کے آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں اور ہر جگہ پہ جہاں بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ فرمایا وہاں دو چیزیں آپ کی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی منظر عام پہ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توحید کا پرچم بڑے حسن انداز سے آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرا جگہ جگہ پر جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے امتحانات ہیں، اور ان امتحانات سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بڑی ہی قربانی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اور بہادری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے گزرتے ہیں، چاہے وہ نمرود کا دربار ہو، چاہے وہ اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھنے کا معاملہ ہو، تو ہر موقع پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی مثال آپ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرے چچا، آپ کے دانتوں میں کبھی درد نہ ہو۔ جو حضور کی نعت پڑھے لیکن نعت پڑھنے کی شرائط کے ساتھ نعت پڑھے۔ عجیب و غریب سے الفاظ نا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور، آج میرے ذہن میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں غلط ہوں، کہ کلام پڑھا جاتا ہے کی سیجے درد بن کے، کیا بات ہے یار، درد بن کے آ جاتا، غور نہیں کرتے آپ؟ حضور علیہ السلام کی ذات کو آپ درد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحت آپ کی نظر میں ہوگی کہ ہمارا درد سے مراد یہ، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، کوئی بھی ایسا لفظ جو ازداد المعانی میں سے، اس کے کئی معنی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا معنی ہو جو حضور کی شان کے لائق نہ ہو، بس بات ختم، کسی جے درد بن کے آ جانا۔ تو ٹھیک ہے، درد کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دل سے اٹھنے والی کیفیت کا نام ہے، لیکن لفظ درد تو دیکھیں نا، یہ تو اس کا معنی تو اچھا نہیں ہے نا۔ آپ کسی کو جناب درد بن کے آ جاؤ، پھر کیا یہ جملہ اچھا ہے؟ تو نعت سے مراد تعریف ہے، اور جو تعریف حضرت عباس نے حضور کے سامنے کی، شان اصل میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، جس طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس پڑھتے پڑھتے حضور کی صفات بیان کرتے کرتے اس شعر پہ پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ جلے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو بتاؤں کیوں نہیں جلے؟ حضور سن رہے ہیں، یہ کیسی بات، چچا بھتیجے کو سنا رہے، چچا بڑا ہوتا ہے کہ بھتیجا؟ کیوں جی، چچا بڑا ہوتا ہے کہ بھتیجا بڑا ہوتا ہے؟ لیکن بھتیجا اگر اللہ کا نبی ہو، بھتیجا اگر اللہ کا نبی، وہی جواب نا جو ہمارا ہے، اور جو ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا گیا نا کہ آپ بڑے ہیں عمر میں یا حضور بڑے، فرماتے ہیں ہو اکبر منی، بڑے تو وہ ہیں پر میں ذرا انا ولدت قبلہ، میں پیدا ذرا پہلے ہو گیا۔ آج کل کا کوئی اگر امتی ہوتا ہے نا، وہ کہتا میں بڑا ہوں تو میری عمر زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے ایسے جملے اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں، یہ لوگوں کا ذوق ہوگا لیکن اہل سنت کا یہ ذوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ان کو آگ نے نہیں جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ کہتے فی صلبہ انت کیف یحترق، اس لیے کہ ان کی پشت میں آپ تھے، ان کی پشت میں آپ تھے۔ یہ عقیدہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیف یحترق، آگ کی مجال ہے جو آپ کو جلا ڈالتی۔ آگ کی جرت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلا ڈالتی، جس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان ڈالا گیا اللہ کے فضل سے، نبی سارے پاس ہوتے ہیں لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ذرا الگ ہی انداز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمت کو جگہ جگہ پر بیان کیا، جہاں بھی دیکھیں اکثر ان کی شان ملتی تو ذہن یہی اس طرف جاتا ہے کہ آج یہ پڑھیں گے، آج یہ پڑھیں گے، آج یہ پڑھیں گے۔ حضور کے جد امجد کی شان، کسی کے باپ دادا کی شان بیان کریں تو وہ خوش ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، کیوں جی نہیں خوش ہوتا؟ آپ کے والد کی کوئی شان بیان کرے، آپ کے دادا کی کوئی شان بیان کرے، تمیز سے نام لے، محبت سے نام، خوش ہوں گے؟ کوئی نہ۔ تو حضور کے دادا کا نام لیں، حضور کے جد امجد کا نام لیں،
اللہ نے بہت ذکر فرمایا قرآن میں. قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سبحان اللہ. اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب ابراہیم اپنے رب کے پاس حاضر ہوا سلامت دل لے کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے خلوص نیت سے عرض کیا مولا میں حاضر ہوں. مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں جا رہے تھے سلامت دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مفسرین نے یہ لکھی اس کتاب تفسیر میں. عرض کیا یا اللہ جس دل میں تیری توحید نہیں ہے وہ دل ہی نہیں. رب کائنات نے بھی ایسے دل کو قلب سلیم کا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جب وہ سلامت دل لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. اب دل سلامت ہے تو چچا سے بولتے ہیں چچا وقومی اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون. اب یہ کڑی سے کڑی مل گئی کہ پیچھے جو قلب سلیم لے کے حاضر ہو جناب ابراہیم اے اللہ میں تیری توحید کا پرچم بلند کروں. اور ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ چچا سے گھر سے. اس لیے ہمیشہ تبلیغ کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے کہ جب بندہ گھری کامیاب ہو جاوے تو بارو بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ گھروں نہ عزت ملے تو باہر جنہیں مرضی جبے کبے پا لو. سمجھ دے کون سر نہیں ہلایا صحیح طرح. لگتا ہے توڑے والے کو معاملہ ہو رہا ہے یا دسنا نہیں چاہتے وکری گل. اپنے باپ سے اپنے چچا سے شور. یہ آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے چچا ہے. لفظ اب مشترک ہے. چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے باپ کے لیے بولا جاتا ہے لیکن لفظ والد مشترک نہیں ہے. یہ صرف جسمانی باپ کے لیے. سمجھے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. میری قوم اور میرے چچا یہ کس چیز کی بات کر رہے ہو تم کیونکہ قلب سلیم ہے نا. اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور بھی خدا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کوئی اور بھی خدا ہے جو اللہ تعالیٰ پر تم بہتان باندھتے ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا یہ تمہارا گمان ہے کیا یہ تمہارا فما ظنکم کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ رب العالمین پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم افتراء باندھتے ہو. اب اتنی بات کہی تو اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں. علم نجوم حق ہے. علم نجوم کیا ہے؟ حق ہے. لیکن یہ سیکھنا منسوخ ہو چکا ہے. بات سمجھ. اس وقت علم نجوم جو ہے یہ بڑے زور و شور پہ یعنی اس کے بارے میں ستاروں سے وہ حساب کتاب لگاتے تھے. میرے امام اہل سنت بھی بیٹھے تھے نا. ایک بندہ آ گیا اس نے آپ نے فرمایا میں نے سنا تم ستاروں سے حساب کتاب لگا کے بارش بتاتے ہو. اس نے کہا ہاں جی. کہا پھر بتاؤ آج کیا بارش ہوگی کہ نہیں. اس نے کہا جی بالکل نہیں ہوگی 3 دن. میں پکی بات کہا نہیں ہوگی. کیسے معلوم ہوا؟ جی میرے ستارے مجھے یہ بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھی ستارے آگے پیچھے بھی تو کہتے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ بارش 3 دن نہیں ہوگی. آپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. باہر نکلا گلی میں پہنچا تو بارش شروع ہو گئی. اس پر اعتقاد رکھنا یہ منسوخ ہے. سیکھنا منسوخ ہے. علم نجوم حق ہے.
تو اس وقت یہ عام تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزمانے کے لیے اس طرح دیکھا ستاروں کی طرف، اور اس طرح کرتے رہے. وہ سمجھے کہ شاید ستاروں سے کوئی حساب لگا رہے ہیں. آپ نے اچانک کیا بول دیا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. اب جب کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے میں بیمار ہوں، انہوں نے شور مچا دیا. کہا اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اگر اس کے قریب کا یہ بیمار ہونے والا ہے ہمیں بیماری لائق ہو. اسلام میں کوئی مرض متعدی نہیں ہے. پہلے یہ تھا، اب جدید مفکرین کی شاید رائے بدل گئی ہو. اسلام میں کوئی مرض متعدی نہیں، ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں. ہمیں کس کی زبان پر اعتماد ہے؟ اپنے آقا کی زبان. ہمیں اور کسی کی زبان پر کوئی اعتماد نہیں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے، بھاگ گئے کہ اس ابراہیم سے دور ہو جاؤ. اس نے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو جو بیماری اس کو لگے گی ہمیں بھی لگے گی. فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر ابراہیم علیہ السلام چلے تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ کھانے رکھ کے نا مزیدار ان بتوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو انہوں نے خدا بنا گا کھاؤ. وہ کیا کھائیں؟ نہ وہ کھانا. پھر فرمان لگے ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو تم بھائی؟ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا. آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ تو بولیں گے، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. بھئی اے سی لگا ہوا ہو، ٹھنڈک ہو، کون بولتا ہے؟ میں نے آج تک یہ جملہ آپ سے نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہا کریں. بس ایک ہی میرا مطالبہ ہوتا ہے، آپ ذرا جاگ کے بیٹھا کریں. آپ صرف میری طرف دیکھتے ہی رہنا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، کیونکہ یہاں آپ سننے کے لیے آتے ہیں، سنانے کے لیے. تو اگر اونچی آواز سے آپ کو میں بیزار کرتا رہا ہوں اونچی کو اونچی، تو پھر آپ مجھے سنا رہے ہیں. اگر کسی نے سبحان اللہ کہنا ہے غلطی کے ساتھ نہیں، محبت سے کہنا تو وہ دل میں کہہ رہے ہیں، لیکن صرف آنکھیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، چہروں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے. جب آپ سوتے ہیں نا تو پھر دل برا ہوتا ہے، پھر ایسے دل کرتا ہے کہ اسی بند کروا. زور میرا لگتا ہے، پسینہ مجھے آتا ہے، مزہ آپ لیتے. جب میں پسینے سے بیٹھوں تو آپ کیوں بیٹھے مزے سے بیٹھے؟ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بولتے بھی نہیں ہو بھائی. ما لکم، کیا ہے تمہیں لا تنطقون، بات نہیں کرتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگے. سجے ہاتھ والی ابراہیم علیہ السلام کن کو مارنے لگے؟ ان سے کہیں کھاؤ مرو، نہ کھاندے ہو نہ بول دے ہو، تے خدا بنے بیٹھے ہو، بتوں سے کہ مذاق ہو. اچھا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارنے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافر جلدی سے بھاگ کے آئے. ہائے ہمارے خداؤں کو کون چھیڑ گیا، ہمارے خداؤں کو کون برا بھلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اب کافر جب ان سے کہا، قلب سلیم ہے نا، تو یہ قلب سلیم کی وضاحت ہو رہی. قال اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم ہاتھوں سے بناتے ہو انہیں ہی خدا سمجھتے ہو.
یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ان کو خدا سمجھت، حالانکہ واللہ خلقکم وما تعملون، رب تو وہ ہے، بنانے والا تو وہ ہے، واللہ خلقکم، جس نے تمہیں بھی بنایا، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو وہ بھی ان چیز کا خالق رب ہے اللہ۔ اب کافر کہنے لگے یہ باز نہیں آتا، کب سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ ہمارے خداؤں کو چھوڑے نہ ہمیں چھوڑے، نہ ستاروں سے کوئی فیصلہ کرنے دے، اندہ کو حل کرو۔ کیا بولا؟ اندہ کوئی حل کرو، یہ دوسرے لفظوں سے اندہ کھاتا بالکل صاف کرو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہتے ہیں اس کے لیے نا بڑی چار دیواری بناؤ اور اس کے اندر آگ جلاؤ، آگ میں اس کو ڈالو۔ اس کا حل یہی ہے، اگر اس کو آگ میں نہ ڈالا گیا تو ہمارے خدا محفوظ نہیں ہے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اب رب فرماتا ہے کہ خلیل تو میرا ہے نا، انہوں نے ارادہ کیا نا جب اس داؤ کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں نیچا کر دیا، ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ اب نیچا ان کو کیسے کیا گیا وہ واقعہ آپ سمجھتے ہیں۔ آگ جب جلائی گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے، آپ کو منجنیق میں ڈالا گیا، 10 رحمت کے فرشتے دائیں جانب 10 بائیں جانب پکڑ کے کھڑے ہیں منجنیق کو۔ نمرود بولا چلاؤ، ابلیس آیا، اس نے کہا 10 رحمت کے فرشتے دائیں جانب 10 بائیں جانب، یہ کیسے چلے؟ آگ جل رہی۔ نمرود بولا پھر استاد جی کوئی مشورہ ہی عنایت فرماؤ۔ شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا، چند نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بلا کے لاؤ، ان کے دائیں بائیں کھڑا کر دو، اچانک ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ دو۔ جب سروں سے دوپٹے کھینچے جائیں گے، سر ننگے ہوں گے نوجوان لڑکیوں کے، فرشتے جائیں گے اپنے گھروں کو۔ 10 فرشتے دائیں 10 بائیں کھڑے، جب نوجوان لڑکیوں کو بلایا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے، فرشتے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف۔ جواب دیجئے مسلمانوں، اگر اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں ہوں، ماں بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو رحمت کا فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر ہر کسی کے پاس، ہر کسی کی زبان پہ یہ سوال، برکت نہیں ہوتی، اتنا کما کے لاتا ہوں پتہ نہیں جاتا کدھر ہے۔ فرمایا جانے کا یہی راستہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں اڑانے کا راستہ۔ بیٹی کہتی نہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، کیا ہوا؟ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے میری رحمت کے فرشتے اس جگہ پہ نہیں رہتے جہاں لڑکی کے سر سے دوپٹہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری زندگی، ساری ظاہری زندگی آپ کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، آسمان نے آپ کے بالوں کی سیاہی کو نہیں دیکھا۔
فرشتے جب گئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں تشریف لائے، رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا او آگ، تمہیں پتا ہے تو بھی میری مخلوق ہے، آگ میں آنے والا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی صلب میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ اسی لیے حضرت عباس فرما رہے تھے فی صلبہ انتا کیف یحترقو، اے اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ کیوں جلاتی؟ اس لیے کہ ان کی پشت میں آپ تھے۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو حکم ہوا رب، اسی لیے یہاں فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا فَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا، انہوں نے داؤ کا جو ارادہ کیا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہیں نیچا کر کے دکھایا کہ جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہے کسی کی جرت جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی آئے گا، نور حق اسلام ہے، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ کن کو؟ آگ جلانے والوں کو۔ اپنے خلیل کو بلند کیا، مقام بخشا، مرتبہ بخشا۔ اس لیے فی صلبہ انتا، سونیا تو جو پشت میں تھا تو ہم نے تجھے بچانا تھا، اور تیرا بچنا ابراہیم کے بچنے پر موقوف تھا۔ تیرا بچنا ابراہیم کے بچنے پر موقوف تھا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب تنگ کیا ابراہیم کو انہوں نے تو ابراہیم بولے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ اِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، وہ اب مجھے راہ دے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ قربانی دی جناب ابراہیم نے، آگ میں گئے اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ رب نے فرمایا جو میری خاطر ایک قدم بھی اٹھائے گا، میری رحمت 10 قدم اس کے قریب آئے گے، اور جو میری جانب 10 قدم اٹھائے گا اتیت ہرولۃ، میں دوڑ کے، میری رحمت دوڑ کے اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اے میرے خلیل، تو نے میری خاطر قربانی دی، میری خاطر آگ میں چھلانگ لگائی، پر میری توحید کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ رب نے فرمایا اب میں بھی تجھے اس کا صلہ دیتا ہوں۔ یا اللہ تو کیا صلہ دے گا مجھے؟ کیا صلہ؟ اللہ نے فرمایا بتاتا ہوں میرے خلیل۔ جب یہ سارا معاملہ ہو تو رب نے پیغام دیا، فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، مانگ رہا مجھ سے ذرا پتر مانگ لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کر دی۔ اللہ دل میں القاء فرماتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت تو انعام تو کوئی نہیں ہے، بیٹا مانگ لے۔
اور بزرگ فرماتے ہیں ربی حبلی من الصالحین کا جو ورد ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کیا جائے، جس کے پاس بیٹا نہ ہو اللہ اسے بیٹا۔ پر گل مڑ اتنے بکریاں تے آ گئی، مڑ تسی ناراض ہونا میرے چھتریاں بکریاں تے گل آوے نا، مڑ تسی مطمئن بھی ہونا تے میرے نال ناراض بھی ہونا۔ اچھا جی، دعا کی کس نے؟ ابراہیم خلیل، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی ابراہیم پریشان ہونے والی کون سی بات، میں پتر دینے والا ہوں، تو لینے والا ہے، تو بھی نبی ہے، میں تیرا رب ہوں، جو دینا ہے وہ بھی نبی ہے، جیڑا پتر دینا ہے وہ بھی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک لڑکے کی، بڑے حلم والے، عقل والے، بردبار، برداشت والے لڑکے کی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنی بڑی نعمت دی تو رب نے فرمایا میرے خلیل، نعمت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے امتحان چھوڑ دیا۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ میں تھے، حضور کی رغبت تھی، رب نے فرمایا چل میرے نبی مدینے میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رغبت ہوئی، رب ذوالجلال نے ہجرت کروا دی۔ دل نبی کا کسی اور کے لیے، حالانکہ سارے کام رب ذوالجلال کے اذن سے ہوتے ہیں، لیکن رب کائنات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں جب محبت پیدا ہوئی اسماعیل کی تو فرمایا ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، دیا تو میں نے ہی ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کسی سے بیٹا لے لے تو وہ یہی کہے کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا، جب اس کی ادائیں، اس کی حرکات، ایک رات بچہ رہ جائے نا گھر میں، صبح فوت ہو جائے تو اس کی ماں کہتی میرا بیٹا نا ایسے آنکھ بند کرتا تھا، ایسے دودھ پیتا تھا، اس کی حرکاتوں سکنات، اور اگر 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن 1 سال کتنا دکھ ہو۔ اب جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جب خوب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، 15 16 14 سال جب ان کی مختلف روایات کی مطلب عمر مبارک ہو گئی کام کاج کے، امام اہل سنت ترجمہ فرمایا پھر جب وہ اس کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کس کے؟ بیٹا جب بڑا ہوتا تو کہتے ہیں نا، والد کہتا ہے چلو اس کو اب کام پہ لے جاتے۔ جب بڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا ابراہیم آگ والا معاملہ پیچھے رہے گا، ادھر آ جا میدان میں، تیرے دل میں نا بڑی محبت ہوگی اس بیٹے کی۔ تمہیں پتہ نہیں ابراہیم تو میرا خلیل ہے اور محبت بیٹے سے کر رہے ہو، آ جاؤ میدان۔ تو آگے بھی ابراہیم تھے، یا اللہ حاضر ہے۔ قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جواب رب نے پہلے دے دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہے بردبار حلم والا، باپ کہے گا تو بیٹا نہ نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر کو سینے سے لگایا، کہا میرے لخت جگر تجھ سے پیار مجھے بڑا ہے، محبت بڑی ہے، پر رات میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اے ابراہیم رائے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب ذوالجلال نے حکم فرما دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فانظر ماذا ترى، مفسرین کرام فرماتے ہیں جملے اس لیے بولے
تاکہ پچھلی بات کی تصدیق ہو جائے کہ رب نے فبشرناہ بغلام حلیم، رب نے عقل والا، بردبار، صبر والا بیٹا دیا ہے۔ تسلی ہو جائے، پر پتہ بھی چل جائے کہ قربانی اچانک نہیں لی جاتی۔ بندے کو پتہ ہو نا سامنے دشمن کھڑا ہے وہ مار دے گا، وہ اور بات ہے، اچانک موت آئے کسی کو پتہ پھر اور بات ہے۔ میں پوچھو تو صحیح، کسی مرض کو آپ نے اس ٹریس نہ ہو تو ڈاکٹر ایسی خوراک دیتے ہیں، شوگر والے کو میٹھا کھلا کے کہتے ہیں اب چیک کرو اس کی شوگر، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا دیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری رکھ کے نا چلا رہا ہوں۔ اے ابراہیم کیوں پوچھتے گا، میرے بیٹے کی شان کوئی نہیں، یہ بھی تو نبی ہے۔ پتہ چلے نا کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب باپ کہے تو وہ کہے آمین، باپ کہے تو وہ کہے میں کو پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آگے سے اسماعیل کیا بولتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قال یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہی کریں جس کا رب نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ من الصابرین، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارے بچوں کو شوارما برگر کارٹون کے علاوہ خبر نہیں ہوتی، بیٹھ کے دوستوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن شان یہ ہے جو اقبال نے کہا، باپ بیٹے سے بول رہا ہے میں خواب میں نے دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں تمہیں ذبح کرنے کا، تیری رائے کیا ہے؟ یہ کہے نا آپ کسی بچے کو تو وہ گھر سے بستہ پھینک کے بھاگ جائے گا کہ مجھے ایسے کرنا، یہی کہہ دیں آج برگر نہیں ملے گا، کیوں جی آج خرچہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے، چھوٹے بچوں کی بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی۔ ایک دن ایک کراچی سے کافی عرصے کی بات، ایک بڑے ڈاکٹر صاحب آئے میرے پاس، بڑی خوبصورت بات، انہوں نے مجھے معدے کی میڈیسن لکھ کے دینے لگے، کوئی کام تھا ان کا، بزرگ آدمی تھی، بہت بڑے ڈاکٹر، مجھے کہتے کہ آپ کاغذ پینسل منگوائیں۔ میں نے گھر فون کیا، چھوٹی بچی نا کاغذ پینسل لے کے آئی، اس نے اس طرح پہلے کاپی پیش کی دونوں ہاتھوں سے، پھر دونوں ہاتھوں سے دوسری مرتبہ پینسل پہلے رکھ دی، جب کاپی پیش کر لی ڈاکٹر صاحب، چھوٹی سی بچی، پھر اس نے دوسری مرتبہ وہ پینسل قلم اٹھا کے نا دونوں ہاتھوں سے وہ قلم پکڑ کے نا مجھ سے ایک بات کہنا، شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے، اگر یہ بچی کسی اسکول کی ہوتی نا تو یہ کاغذ پینسل پھینک کے جاتی، اس کو آپ نے قرآن پڑھا ہے نا اس لیے دے دونوں ہاتھوں سے، تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل ادب نہیں سیکھیں گے، جتنے بڑے بے ادبی والا ادارہ ہو اتنے زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو پتہ چلے گا جب دنیا سے جائیں گے کیا جہیز دے رہے ہیں۔ جس بیٹی کو اس کے والدین جہیز نہ دیں تو جا کے اپنے میکے میں کیا منہ، سسرال میں کیا منہ دکھاتی ہے، سمجھتے ہیں نا حالات جس طرح بنے ہوئے۔ تو جس باپ کو جس ماں کو اس کی اولاد جہیز نہ دے، قبر میں جا کے کیا منہ دکھائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اے میرے ابا جان، مات یا بتفعل ما تؤمرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا، نبی کا خواب وہ حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دے۔ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، جس طرح فتح مکہ کی بشارت حضور کو خواب میں دی گئی۔ تو بہت ساری عام بندے کا خواب اور ہے، نبی کا خواب وہ بھی وحی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو خواب کے اوپر اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہے، آ میرے بیٹے۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے کے اسماعیل علیہ السلام کو چلتے ہیں۔ ابا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک دوست سے ملنا ہے، ایک دوست سے ملنا ہے۔ دوست سے تعلق بڑا ہے، بڑا اس سے تعلق ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ، شیطان بھی رستے میں آیا، لمبی بات، شیطان بھی رستے میں آیا، اس نے کہا ابراہیم کیوں اپنے خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، کیوں ایسی خرابی کر رہے ہو، یہ لخت جگر ہے، بڑی مشکلوں سے تمہیں اللہ نے دیا ہے، ایسے نہ کرو۔ کہا آپ نے وہاں پتھر اٹھا کے مارے۔ مارتے ہو؟ کوئی نہیں آئے ہے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، کہا چال بھی مارتے رہو قیامت تک، کیونکہ میرے خلیل نے کس کو مارا؟ پتھر۔ شیطان کو۔ بندوں کی ادا حج پہ جا کے کر رہے ہو، یا اللہ بندیاں تو چل دے مارے سی حج تے جانے اتنے موڑ بھی تیرے بندیاں دی ادا، یا اللہ لگتے حج تو ساڑھے وارث نہیں رکھتے، اسی تو تیرے بندیاں تو ویسے ہی چالو میں غیر اللہ ہیں نا، تو اتھے آتے بھی سانو ہٹ آٹتے جتھے بھی ٹوریے جیڑا قدم بھی رکھیے اے میرے بندے نے کیتا تھا، ایہی کر، اے قدم میرے بندے نے ہی رکھیا، تم یہ میں رکھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی تو کائنات بنائی اپنے بندوں کے لیے، مجھے اس کی کیا ضرورت؟ تو بندوں کی کائنات بنائی، بندوں سے سجے گی۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، یہی لوٹ کر تم کو آنا پڑے، بھاگ لو جتنا مرضی بھاگنا، بالآخر کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا لے کے فلما، قرآن کہتا ہے اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب لٹایا ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، چھری چلانے کے لیے دل کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ ربی حبلی من الصالحین، یہ تجھ سے مانگا تھا اسماعیل کو، آج اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگے پیچھے نہ ہٹے، کیوں؟ اس لیے جو قرآن نے پیچھے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم تھا، ہٹے نہ ابراہیم علیہ السلام، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب ذوالجلال نے ندا دی، اے میرے ابراہیم، فرشتوں کو حکم دیا لے کے مینڈا اسماعیل کی جگہ پہ
فدیہ پیش کرو، چھری چل گئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پکارا، واہ ابراہیم تو نے کمال کر دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم میں نے خواب میں تمہیں یہ بولا تھا لخت جگر کے گردن پہ چھری چلاؤ، تو نے خواب کی بات کو حقیقت سمجھ کے بتایا کہ یا اللہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مولا تو نے حکم فرمایا تھا، تیری فرما برداری میں ابراہیم نے نہ آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، نہ اپنے لختے جگر کو لٹاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رب نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یہی جزا ہے نیکوں کی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ سب مل کے پڑھو، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ نبیوں پہ سلام میرا رب بھیجتا ہے، کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یا اللہ میری اتنی بڑی قربانی بس۔ فرمایا ابراہیم پریشان نہیں ہونا، اسماعیل بھی میں نے تمہیں دیا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا چل ایک اور تحفہ لے۔ یا اللہ اس قربانی پہ، اس قربانی پہ رب ذوالجلال نے اسماعیل دیا۔ کون سی قربانی؟ آگ والی۔ اس کے بعد اب یہ قربانی اسماعیل کی پیش کی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک اور تحفہ لے، ایک مٹھی مراد اور لے لے۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، سبحان اللہ، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہا رب کائنات نے اے ابراہیم چل اب اسماعیل آگ میں تم ڈالے گئے تھے تو میں نے اس کا صلہ اسماعیل دیا، اب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تو اب میں نے اس کا صلہ تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ کس کی؟ اسحاق کی۔ اور دوسری بشارت یہ کہ وہ بھی نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کسی کے بیٹے کو کوئی بڑی افسری مل جائے خوش ہوتا ہے، تو جس نبی کو یہ خوشخبری ملے کہ میرا بیٹا بھی نبی ہے تو پھر وہ کتنا خوشی سے جناب پھولا نبی نہیں سنبھالتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا اللہ اکبر علی موسیٰ وہارون۔ رب کائنات نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پھر سارے نبی اسی خاندان سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ تو ذات ذی وقار میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان تمام قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی نقصان کرو تو رب نقصان ہونے۔ ایک بندہ کہنے لگا اتنی جگہ دے دی مسجد مدرسے کو، بڑا قیمتی جگہ تھی یہ، میں نے کہا آپ کی 200 آپ نے کیوں نہیں دی؟ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ امتحان بھی ان سے ہی لیتا ہے جن کو اس قابل پاتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے کوئی دینی معاملے میں، مذہبی معاملے میں، اسلامی معاملے میں کوئی اللہ کام لے تو یہ سمجھنا یہ میرے نصیب میں تھا۔ اور یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اللہ بوجھ ڈالے تو پیچھے نہ ہٹنا، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔